السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں اور مسلمانوں پر جس طریقے سے دنیا تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور حالات کا جائزہ لینے سے جو اندازہ ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب آ چکی ہے۔ بلکہ چند علماء کرام نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں تقریباً وجود میں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ یوں تو اگر دیکھا جائے تو علامات قیامت کو 3 قسموں پر علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ ایک علامات بعیدہ ہے، ایک علامات متوسطہ ہے، اور ایک علامات قریبہ ہے۔ علامات بعیدہ وہ علامات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کو کہہ لیجیے۔ علامات متوسطہ وہ جو آج کل چل رہی ہیں یا پیش آ چکی ہیں، اور علامات قریبہ وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہوں گی۔ ان علامات میں بہت ساری علامات ہیں، جیسے دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں علامات قریبہ میں سے ہیں۔ ان میں بہت ہی سنگین، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس سے مسلمان انتہائی تکلیف محسوس کریں گے، جس سے ہر نبی نے ڈرایا، آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا، وہ ہے دجال کا خروج۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ساری پیشین گوئیاں کی، اور دجال کے بارے میں یہ بتایا کہ جس وقت دجال کا خروج ہوگا، جس وقت دجال آئے گا، امت کے اوپر وہ حالات انتہائی سنگین ہوں گے۔ بہت سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ دجال آئے گا، ایک شخص کو قتل کرے گا، اس سے کہے گا کہ تو مجھے خدا مان۔ وہ انکار کر دے گا، دجال اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور یہ کہے گا تو مجھے خدا تسلیم کر، لیکن وہ شخص یہ کہے گا کہ اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو خدا نہیں ہے، میرا خدا تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو علامات قیامت میں سے بہت ہی خطرناک، انتہائی سنگین، کہ جس سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ دجال کا خروج ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں، بلکہ واضح علامات بتلا دی ہیں۔ یہ تک بتلا دیا کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا تاکہ امت دجال سے بچ سکے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ دجال کا خروج اور دجال کا واقعہ اتنا سخت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دجال یاد آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عائشہ، جب تک میں موجود ہوں، اگر میری موجودگی میں دجال آ جاتا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رونا
کہ حالات اتنے سنگین ہوں گے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انتہائی سنگین حالات ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کی اپنی امت پر شفقت، آپ کی محبت، اور آپ نے امت کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ دجال کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا رنگ سرخ ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، اس کے بال گھنگرالے خمیدہ ہوں گے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دو آنکھیں، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی عیبدار ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، کاف فا را، جس کو ہر شخص پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا پڑھنا نہ جانتا ہو، ہر شخص اس کو پہچان لے گا۔ لیکن حالات سنگین ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے پاس جہنم ہوگی، دجال کے پاس جنت ہوگی، یعنی اس کے ایک طرف باغات ہوں گے اور ایک طرف آگ ہوگی۔ ایسے موقع پر اس بات کو میرے امتی یاد رکھ لے کہ جو اس کی آگ ہے وہ حقیقت میں باغ ہوں گے، اور جو اس کے باغ ہیں وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ وہ شعبدہ بازیوں سے کام لے گا، وہ ایک زمین کی طرف آئے گا جو چٹیل زمین ہوگی، وہ اس کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکالو، وہ زمین اپنے خزانوں کو نکال دے گی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں وہ دجال کرے گا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں گھومنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیز طوفان کی طرح ہوگا، اور یہاں تک فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول دجال اس دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 دن اس دنیا کے اندر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی ایام تمام دنوں کے برابر ہوں گے، اور اس کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ پوری دنیا کے اندر گھومے گا، صرف مکہ مدینہ میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ یہ مدینہ کے باہر آ کر ٹھہر جائے گا، اور اس کے بعد زمین کو تیز حرکت دے گا۔ مدینہ کے اندر جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے وہ مدینہ سے باہر آ جائیں گے اور اس کی خدائی کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلے رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے گا۔ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، پھر یہ کہے گا میں خدا ہوں۔ پوری دنیا کے اندر یہ چکر لگائے گا، اور لوگ اس کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ بہت ہی سنگین فتنہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ سورہ کہف کی آیتوں کو یاد کریں تاکہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کے جو حالات ہیں، دنیا کے اندر جس تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، باہمی جنگیں جو شروع ہو چکی ہیں، تو یہ حالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ نہ جانے کب یہ بڑی بڑی نشانیاں وجود میں آ جائے۔ اس لیے خاص کر مسلمانوں کو اور عام طور سے پوری دنیا کے لوگوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایسے موقع کے اوپر سورہ کہف کا پڑھنا اور اس کی آیتوں کا یاد کرنا انتہائی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔